اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إن يسرق فقد سرقه له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر چوری کی ہے اس نے، فقط سرقہ تو یقیناً چوری کی تھی، اخن بھائی نے لو اس کے من قبل اس سے پہلے، فأسرها پس پی گئے ان کی اس بات کو یوسف علیہ السلام فی نفسی اپنے دل میں، ولم یبدها اور ظاہر نہیں کیا کوئی رد عمل لہم ان کے سامنے، کہا بس اتنا کہا انتم تم ہو شرٌ بدتر مکانہ درجے میں، واللہ اللہ عالم خوب جانتا ہے بما اس کو تصفون جو تم بیان کر رہے ہو۔ اس وقت سامان کی تلاشی لی گئی، سب بھائیوں کے سامنے ان کے سامان کی، تو بنیامین کے غلے سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب باقی بھائی بڑی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اس لیے کہ پہلے پرزور الفاظ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا تعلق چوروں کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ دیکھا کہ بھائی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا ہے، تو بجائے اس کی کہ کوئی اور الفاظ اچھے سے الفاظ ذکر کرتے، اس نے ظن استعمال کرتے کہ ہمارا بھائی تو چوری کرنے والا نہیں ہے، ممکن ہے غلط فہمی کی وجہ سے اس کے سامان کے اندر پیالہ رکھ دیا گیا ہو، غلطی کی وجہ سے اس کے سامان کے اندر آ گیا ہو، ایسا اس نے ظن نہیں رکھا، بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، بنیامین کو اپنے آپ سے جدا ہی بیان کر دیا، کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ نہ صرف بنیامین کو چور تسلیم کر لیا، بلکہ اس کے بھائی یوسف کو بھی اس کے ساتھ اس کی لپیٹ کے اندر لے لیا، اور اس کو اپنے آپ سے جدا بیان کر دیا کہ یہ ہمارا سوتیلا بھائی، یہ سکا بھائی نہیں ہے، اور اس کا جو ماں شریک دوسرا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کی طرف جو انہوں نے چوری کی نسبت کر لی، وہ بھی جھوٹی نسبت کر لی، اور خود ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہم جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، یہ ایک جو چوری کی نسبت کر رہے ہیں یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ اور اس کا قصہ مفسرین حضرات نے کچھ اس انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے تو پھوپھی کے ہاں زیر پرورش تھے، جس وقت تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچے کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پھوپھی جو بچے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی شدید محبت رکھتی تھی، واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے پرزور مطالبہ کیا تو اب پھوپھی نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک ہیلا سوچا، اور ہیلا یہ سوچا کہ میں اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے بچے کے پاس رکھ دوں گی، اس طرح میں یہ کہہ دوں گی کہ اس نے میری ایک چیز چوری کر لی ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہو جائے گی، اور قانون کے مطابق جو آدمی کسی کی چوری کرتا تھا تو چور کو کچھ عرصہ تک کے لیے جس کی چوری کی ہوتی تھی اس کے پاس غلام رکھ دیا جاتا تھا۔ تو پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ہیلا کیا کہ ان کے پاس جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا پٹکا موجود تھا، چپکے سے یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ دیا،
یعقوب علیہ السلام کے گھر چھوڑ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور پیچھے سے یہ بات مشہور کر دیتی ہے کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا ہے۔ جب پٹکے کو تلاش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی کمر کے گرد لپٹا ہوا پایا گیا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام نے پھر سے کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ جب تک پھوپھی حیات رہے یوسف علیہ السلام پھوپھی کے پاس ہی تربیت پاتے رہے۔ جب پھوپھی دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یوسف علیہ السلام واپس اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ اس سارے معاملے کے اندر بھائیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اس چوری کے ساتھ، پٹکے کی چوری کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی ہے، یہ تو پھوپھی کی ایک والہانہ بچے کے ساتھ محبت تھی اور اپنے پاس اس کو ٹھہرانا چاہتی تھی، تو ایک ہیلا کیا، ایک پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے گرد باندھ دیا تاکہ پھر سے یوسف علیہ السلام میرے پاس آ سکے۔ تو یہاں پر فرمایا فَأَثَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک غلط بات، جھوٹی بات، جھوٹا الزام کسی آدمی کے اوپر لگایا جاتا ہے، ایسے موقع کے اوپر ایک آدمی بپھر جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اوپر ویسے جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ لیکن قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حلم کے اوپر، بردباری کے اوپر، صبر کے اوپر، کہ ان کی بری بات کو دل ہی دل کے اندر پی گئے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ خود تو میں یہ بات معلوم ہے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، وہ تو پھوپھی نے خود اپنا پٹکا، ایک چادر میری کمر کے گرد اس کو لپیٹ لیا تھا، میں نے تو اس کو نہیں چرایا تھا۔ ان کی ایک غلط بات کو حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ پی گئے، اس لیے کہ ابھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا مناسب وقت نہیں آیا تھا، راز فاش کرنے کا، ان کے سامنے یہ کہنے کا کہ میں یوسف ہوں، مناسب وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے کہا تو اتنا کہہ دیا کہ تم درجے کے لحاظ سے بدتر ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مال چوری کرتا ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کے اوپر غور نہیں کرتے ہو، تم تو بدترین ہو۔ کہ باقی لوگ تو مال چوری کرتے ہیں، تم نے تو انسان کو اس کے باپ سے چوری کر لیا، جا کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ قافلے والوں نے جب نکالا تو اپنا غلام کہہ کر کے ان کے اوپر فروخت بھی کر دیا، پھر گھر جا کر کے باپ کے سامنے جھوٹ موٹ کر رونا بھی شروع کر دیا، اور پھر جھوٹ بھی کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، حال یہ کہ بھیڑیے نے اس کو نہیں کھایا تھا۔ تم درجے کے لحاظ سے برے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اپنے بھائیوں کی طرف چوری کی نسبت کر کے، اللہ خوب جانتا ہے انہوں نے چوری کی ہے یا چوری نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین کو خوب معلوم ہے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے۔ دوسری بات، ایک آدمی جو اچھا ہو، بہترین انسان ہو، اس کا بہترین کردار ہو، بہترین ماضی ہو، اس کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے حوالے سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے کردار کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنے کردار کے اوپر غور کریں گے تو اپنی خامیاں دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے ہمیں روکیں گی، اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کریں گی کہ اپنی اصلاح کی تم غور و فکر کرو، اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون چوریاں کرنے والا ہے، کون چوریاں کرنے والا نہیں ہے، کون برائیاں کرنے والا ہے، کون برائیاں کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا، اور جو لوگ برے ہیں ان کے لیے سزا ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔